ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ ویکلی ریڈنگ ہے 20 دسمبر سے جو ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے, اور ہم دیکھیں گے کہ کینسر, اسکارپیو اور پائسس ان کے لیے کیا صورتحال رہے گی اس ویک کے دوران. کینسر سے سٹارٹ لیتے ہیں. ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ہے. آئی ہوپ آپ نے منتھلیز اور مڈ منتھلیز دیکھی ہوں گی. ان ریڈنگز کے بعد میں پھر ایئرلی اوور ویو جو ہے اب وہ پوسٹ کروں گی جو کہ نئے سال کے لیے ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا سچویشن ہے فار کینسر پیپل. اچھا جی, سٹارٹ ہو رہا ہے میجیشین سے. 5 آف کپس, نائٹ آف وانڈز, ورلڈ کا کارڈ موجود ہے, کوئین آف وانڈز, نائٹ آف کپس اور نائٹ آف سورڈز. اچھا, کینسر لوگوں کی زندگی میں بہت سارے لوگ اس ٹائم کے اوپر ایکٹیولی پلے کر رہے ہیں, جن میں سے 3 تو ینگر لوگ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ 3 نائٹس میرے پاس اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بہت زیادہ پیشن فیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ شخص یا وہ خاتون جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس ٹائم کے اوپر, اور اس ہفتے میں کچھ ان سے شاید ملاقات کا امکان بھی نہ بنے. یہاں پہ ویک کا آغاز جو ہے وہ میجیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ویری پاورفل انرجی, ہائیلی مینیفیسٹنگ, اور کچھ نہ کچھ ایسی خواہشات ہیں جو آپ کے دل میں موجود ہیں جن کو آپ یونیورس کو بتا رہے ہیں, اور یقیناً بہت جلد اس بات کی طرف جو کہ آپ کہہ رہے ہیں یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف رسپانس بھی آئے گا. شاید فوری طور پہ نہیں, لیکن بہت جلد. ٹیوزڈے کا کارڈ جو ہے وہ 5 آف کپس کا ہے. کہیں نہ کہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیکٹر جو ہے وہ آ گیا ہے. اچھا, یہ ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بے شک کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں, کچھ چیزیں خراب ہوئی ہیں, کچھ حالات کے اندر جو ہے وہ اتنا اسموتھنس نہیں رہی ہے. اس کے باوجود بہت زیادہ لاسز نہیں ہیں. کچھ لاسز ہیں بٹ اسٹل تھنگز آر انٹیکٹ. اگر یہ ریلیشن شپ کی بات ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ سیٹ بیک تو آیا ہے تعلقات کے اندر, ریلیشن شپ کے اندر, لیکن یہ ریلیشن شپ ختم نہیں ہوا ہے. اسٹل یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ کا دھیان جو ہے, یا یہ کہہ لیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس ٹائم پہ اتنا نیگیٹیو ہے ٹیوزڈے والے دن کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات تو ختم ہو چکی ہے. نائٹ آف وانڈز ہے. یہاں پہ کوئی شخص بہت تیزی سے آپ کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ینگر فائر سائن سیجیٹیریس ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے جو ٹریولر ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو اپروچ کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس پرسن کا رجحان جو ہے وہ آپ کی طرف بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. کافی زیادہ یہ آپ سے امپریس ہو سکتا ہے, اٹریکٹ ہو سکتا ہے, کمیونیکیشن کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. ورلڈ کا کارڈ موجود ہے. اب یہ کارڈ جو ہے ملٹیپل میننگز لیے ہوئے ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں زندگی میں نئی شروعات کی طرف یہ بات اس کا اشارہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے باہر کے ممالک سے معاملات کی طرف اس بات کا اشارہ ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی بات ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ناؤ اٹس دا پوائنٹ جہاں پہ مجھے سٹینڈ لینا ہے یا سٹے کرنا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ اب آپ کو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایک سٹیبلٹی چاہیے. وہ یہ کارڈ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہیں. یونیورس آپ کو یقیناً فیور کرنا چاہ رہی ہے. ہاں, ہوتا کیا ہے کہ چونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اسکیل کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں ایک بگر پکچر میں فٹ ان ہونے کے لیے. پورے طریقے سے معاملات کو کلیئر ہونے میں, پکچر کلیئر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ایک ایسا ڈیوریشن ہو سکتی ہے جہاں پہ چیزیں موو تو کر رہی ہیں لیکن ابھی بہت کلیئر پکچر نہیں ہے آپ کے سامنے, جو کہ آہستہ آہستہ بنتی جائے گی. ڈونٹ لوز ہوپ آن دیٹ. کہ کوئین آف وانڈز ہے. یہاں پہ کوئی فائر سائن ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوں. لیو ہو سکتا ہے, ایریز بھی ہو سکتا ہے, اور یہ پرسن جو ہے
فزیکلی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، مینٹلی بہت زیادہ شارپ ہو سکتا ہے. یہ پرسن ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ جو کہ جن کے ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ریلیشن شپ کا ورڈ نہیں میں یوز کروں گی، لیکن یہ کہ یہ کافی فلرٹیشیس قسم کے پرسن ہو سکتے ہیں، چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، اور بڑی ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی جو کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. بالکل ہو سکتا ہے کہ اس دن یہ آپ کو اپروچ کریں. نائٹ آف کپس ہے. یہ نائٹ آف کپس جو ہے یہ ایک اور پرسن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس کوئین آف وانڈس کی انرجی بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو اب آگے بڑھ کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیا پرسن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کوئین کی طرف سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی لو آفر ہو. معاملات جو ہیں وہ مختلف لوگوں کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہے. ملٹیپل ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ بہت ہی زیادہ فلرٹیشیس ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل ہوں گے، تیز تیز بولنے والے. یہاں پہ بس لوگ ہی لوگ ہیں. نائٹ آف کپس ہے، بہت زیادہ رومانٹک ہو سکتے ہیں، کوئی واٹر سائن ہو سکتا ہے. نائٹ آف سورڈز ہے، بہت انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس نالج بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا تیز بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیول ان کا جو ہے ادب اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ ان کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس ویک میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو نئے لوگوں سے ملنا ہے اور اپنی انرجی کو انٹیکٹ رکھیے گا. بہت زیادہ سویئرلی کوئی ایکشن یا کوئی بہت شارپ ایکشن لینے کی کوشش مت کیجیے گا. آبزرو کریں، لوگوں کو دیکھیں. جیسے جیسے معاملات کلیئر ہو رہے ہیں آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کس کو کتنی توجہ دینی چاہیے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ریڈنگ تھی کینسر لوگوں کے لیے. آگے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ ہے. واو، ویک کا آغاز ہو رہا ہے. 10 آف پینٹیکلز، 2 آف سورڈز، ورلڈ. اچھا، ورلڈ کا کارڈ بہت رپیٹ ہو رہا ہے اور آئی ریئلی فیل کہ اس کی ریزن جو ہے اب بالآخر سیٹرن کی بہتر موجودگی ہے جو کہ سب لوگوں کو افیکٹ ڈال رہی ہے. اچھا جی، فیملی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ نیئر ریزولیوشن ضرور ہیں. کچھ نہ کچھ معاملات جو پیسوں کے حوالے سے ہیں وہ بھی سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. 10 آف پینٹیکلز کے ساتھ کچھ فیملی منی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ پیسے ملیں جو کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے فیملی منی میں آپ کا شیئر تھا، وہ پیسے ملیں آپ کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے ڈیویڈنڈ آ رہا ہے. کوئی بانڈ خریدا ہوا ہے تو کچھ پرائز ہو سکتا ہے، یا کسی کو پیسے بورو کرائے ہوئے ہیں تو وہ پیسے آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. بہرحال اٹس اے گڈ ڈے فار منی میٹرز. 2 آف سورڈز، مجھے نہیں کسی سے بات کرنی، مجھے آپ کا مشورہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنا کام کریں. یہ کارڈ ہے اور یقیناً یہ کارڈ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اور اب آپ کو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ایسے کرنا چاہیے، یوں سنبھالنا چاہیے، یہاں انویسٹ کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کلوزڈ آف کریں، تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں پلیز مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آئی ڈونٹ نیڈ یور ایڈوائس، پلیز کیپ اٹ ٹو یور سیلف. ورلڈ کا کارڈ موجود ہے. اگین چیزوں میں موومنٹ، چیزوں کی اینڈنگ کے بعد نیو بگننگز، یہ ان سب باتوں کی طرف یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گی اس ڈیک کے حوالے سے کہ یہاں پہ ورلڈ کا کارڈ جو ہے بہت ہی زیادہ برائٹ ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی اسپائرل جب چلتا ہے تو وہ اپنے سینٹر پوائنٹ کی طرف ارد گرد کی ساری انرجی جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ گریویٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی انر پرسنالٹی جو ہے اس کا چارم، اس کے اندر اس کا پل جو ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ ارد گرد کی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ سب چیزیں جو آپ نے مینیفیسٹ کی تھیں وہ آہستہ آہستہ اب آپ کی طرف آ رہی ہیں. سو اٹس اے بیوٹیفل کارڈ اوور ہیئر.
पेज ऑफ सोर्ड्स, इंटरनेशनली कुछ कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन जो अच्छी ख़बर है, जो पॉजिटिव है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ चूँकि ये कार्ड आया है, चांसेस आर देयर कि ये कोई ख़बर बाहर से हो सकता है कि आए, अब्रॉड्स के रिश्ते के हवाले से हो। और उसके बाद फ़ौरन बाद चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, आगे बढ़ने का, स्ट्रगल करने का कार्ड है, कोशिश करने का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये गाड़ी के हवाले से भी कोई ख़बर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग के हवाले से कोई ख़बर हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, अगेन अनदर हैप्पी कार्ड, हैप्पी डे, भरपूर फैमिली डे, इंजॉयमेंट, सैटरडे होगा, शादी हो सकता है किसी की आप अटेंड कर रहे हो फैमिली के अंदर। एक ओवरऑल पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे जो कि नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को फाइनेंशियली, मॉरली, सोशली इस्टेब्लिश करना, नई चीज़ों को सीखना, नए कामों की तरफ जाना, अपने जो आपकी स्किल्स हैं उनको रिफ़ाइन करना, ये सारा थीम जो है ये संडे वाले दिन यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल पूरा वीक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आई रियली फील के जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों में से रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, और शायद हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि डिलेड है कुछ मामलात, तो हो जाएंगे वो ठीक इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द हो जाएंगे। उसमें जो रुकावट है ना, उसके बारे में आपको ये सोचने की ज़रूरत होगी कि इंटरनल जो आपका माइंडसेट है या इंटरनल आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या कमी है जिसकी वजह से मामलात रुके हुए हैं। एक बात, दूसरी बात, इन कार्ड्स के हवाले से जब मैं ये बात कहूँगी तो मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है। करना तो हर एक ने वही होता है जो उसने करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम दूसरों का मशवरा सुनते हैं, ठीक है, ओपनली सुनते हैं जब हम उसको, तो अगर हमने वो मानना नहीं भी है तो हमें कोई ना कोई आइडिया उससे ज़रूर आ जाता है जिसको हम लेके आगे चल सकते हैं। सो ओवरऑल पूरा वीक बहुत अच्छा है। पैसों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड मोशन में हैं। आपकी अपनी स्ट्रगल भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि किसी कैंसर या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। सो वीक इज़ गुड, कोई मसला नहीं है, चीज़ों को स्मूथली आप चलाते हुए नज़र आएंगे हमें। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। एंड पे देखते हैं हम पाइसेस और क्या मालूमात हैं पाइसेस लोगों के हवाले से इस हफ्ते में। मंडे से स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस का अपना कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, खामखा की टेंशन, 5 ऑफ कप्स, खामखा की डिसअपॉइंटमेंट, और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, चॉइसेस यहाँ पे हैं, डिसीजंस यहाँ पे हैं जो कि आपको लेने हैं, और बहुत हद तक मेरा ख़्याल है इस डिसीजन में रिलेशनशिप वर्सेस वर्क, मुझे लगता है कि ये सूरत हाल जो है वो है। ये भी हो सकता है कि हफ़्ते के आगाज़ पे आपको एहसास हो कि अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है और मुझे इसमें मज़ीद अपनी एफ़र्ट डालनी है। कुछ लोगों को हफ़्ते के आगाज़ पे 20 को के साथ ये फ़ीलिंग हो सकती है कि वो चीज़ें जिनके बारे में आप पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, ठीक है, उनको अब सामने लेकर आने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा पीछे करके अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को टाइम देने की ज़रूरत है। मंडे वाले दिन का थीम जो है वो ये नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा अब ये कोई और एयर साइन हो सकता है जो कि बड़ी स्पीडी आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपका अपना माइंडसेट भी हो सकता है कि आई नीड टू फिनिश माई चोर्स क्विकली, आई नीड टू डू सर्टन थिंग्स क्विकली। अपने अंदर अपनी चीज़ों के साथ पेस बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सोच कोई हो सकती है जो कि आपके जहन में आए और आप उसको बहुत तेज़ी से परसू करना चाह रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन। एस ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग, वेरी ब्यूटिफुल, और ये आपको ऑफ़र किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप कुछ डाउटफुल लग रहे हैं,
پتہ نہیں کیوں اپنے آپ اپنی جو انر کوالٹیز ہیں، اپنی جو ایبلٹیز ہیں، بینگ اے پائسز یو نیڈ ٹو برنگ دوز ایبلٹیز آؤٹ. اور بہت زیادہ سوچ بچار مت کریں، خواہ کی ٹینشنز مت لیں. آپ کو اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گراؤنڈ رکھنے کی ضرورت ہے. 8 آف سورڈز، 5 آف کپس اور اس کے بعد نائٹ آف کپس. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آفر جو ہے جو آپ کو وینسڈے کو ہو رہی ہے، اس نے آپ کو کچھ پریشان کر دیا. جیسے کہ میں نے کہا کہ چانسز آتے ہیں کہ ورک ورسز ریلیشن شپ کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آفر جو ہے یہ ایسی آفر ہو جو کہ اب آپ کو 8 آف سورڈز اور 5 آف کپس کے ساتھ پریشان کیے ہوئے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو چوز کرنا ہے، کیا کروں، سوچ کے بری حالت ہو رہی ہے. اور پھر ایک یہ بھی ڈر ہے کہ ریلیشن شپ ہاتھ سے نکل نہ جائے، میں اکیلے نہ رہ جاؤں. ٹھیک ہے، یہ دونوں دن جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ نظر آ رہے ہیں. نائٹ آف کپس کے ساتھ ویک جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے. یہ پرسن یا تو یہ سیم ہے، ویسے مجھے نہیں لگتا ہے سیم ہے. نائٹ آف سورڈز اور نائٹ آف کپس جو ہے موسٹ پروبیبلی 2 ڈفرینٹ لوگ ہو سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں واٹر کی پریزنس زیادہ ہے اور کہیں نہ کہیں ایئر کی پریزنس زیادہ ہے. سو مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ 2 ڈفرینٹ لوگ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے آپ کو کس کو چوز کرنا ہے. لیکن بہرحال چوز کرنا، سلیکشن کرنا، ڈیسائیڈ کرنا یہ اس ویک میں کافی پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے. اور ایک یہ سلیکشن ہے اور دوسری سلیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کو چوز کرنا ہے یا ریلیشن شپ کو چوز کرنا ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ رپیٹ ہو رہی ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. 8 آف سورڈز اوور تھنکنگ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. رسک لینا نہیں چاہ رہے اصل میں آپ. پائسز کا اس ٹائم پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے، لیکن کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی تعلق بنانا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رسک کا فیکٹر تو ہوگا. دوسری بات 5 آف کپس کے ساتھ ابھی کچھ ہوا ہے یا نہیں ہے، وہ پچھلی باتیں جو ہو چکی ہیں وہی آپ کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں. سو اپنے آپ کو اس فیئر میں سے نکالیں. ٹھیک ہے، ہر جو بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اس سے بہرحال کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لرننگ ہوتی ہے. سو صرف یہی سوچ کے کہ اوکے دیکھتے ہیں اس بار کیا لرننگ ہے، آپ کو سٹیپ لینا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے رادر دین کہ وہ مس ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو ضرور آپ گریب کریں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.